الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین اور ناظرین، آج کے سبق میں یہ پڑھا جائے گا کہ کن کن عذروں کی وجہ سے رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ عذروں میں سب سے پہلا عذر جو ہے وہ بیماری ہے۔ بیماری کی وجہ سے روزے کی طاقت اگر نہ ہو یا مرض بڑھ جانے کا شدید خطرہ ہو تو روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ البتہ بعد رمضان جو ہی بیماری سے شفا ہو تو اس کو قضا کرنا لازم ہے۔ اسی طرح دوسری صورت یہ ہے کہ جو عورت حمل سے ہو اور روزے میں بچے کو یا اپنی جان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اس کو بھی شرعاً اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں صحت یابی پر قضا کر لے۔ اسی طرح جو عورت اپنے یا کسی غیر کے بچے کو دودھ پلاتی ہو، اگر روزے سے بچے کو دودھ نہیں ملتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے تو روزہ نہ رکھے، پھر قضا کر لے۔ اسی طرح مسافر شرعی یعنی جس نے کم از کم 48 میل کے سفر کی نیت پر گھر سے نکلا ہوا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے۔ پھر اگر کچھ تکلیف و دقت نہ ہو تو افضل یہ ہے کہ وہ سفر ہی میں روزہ رکھ لے، کیونکہ سفر ایک مشقت کی چیز ہے۔ اگر اس کو لگے کہ میرے سفر میں کوئی مشقت نہیں آئے گی، آسانیاں ہی ہے، تو اس کے لیے افضل اور بہتر یہ ہے کہ وہ سفر کے دوران ہی سفر روزوں کی حالت میں ہی کرے۔ اور اگر لگے کہ مشقتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، تو اس کے لیے جائز ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے اور بعد رمضان اس کو قضا بھی کر لے۔ بحالت روزہ سفر شروع کیا تو اس روزے کا پورا کرنا ضروری ہے۔ کوئی آدمی صبح سفر کے لیے نکلا اور جو ہی سفر کا ارادہ کیا تو اس وقت وہ روزے دار تھا، اس کا مطلب ہے سفر کی شروعات بحالت روزہ ہوئی۔ اب ایسے انسان کے لیے، بندے کے لیے ضروری ہے کہ اب وہ اس روزے کو پورا کرے، اس کو راستے میں نہ توڑے، اس روزے کو پورا کرے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ سفر میں تھا، اب سفر میں چونکہ اجازت ہے روزہ نہ رکھنا تو اس نے روزہ نہیں رکھا تھا، سفر میں کچھ کھایا پیا تھا، لیکن جس وقت وہ گھر پہنچا تو ابھی افطاری کو تھوڑا وقت باقی تھا، تو ایسے شخص کے لیے شرعاً یہ حکم ہے کہ وہ اب بقیہ وقت میں روزے داروں کی حیت اختیار کرے۔ اس سے روزوں کی بھی اکرام ہوگا اور روزے داروں کا بھی اکرام ہوگا۔ اس لیے بقیہ وقت چاہے وہ عصر پہ پہنچا ہو یا ظہر پہ پہنچا ہو یا افطار قریب پہنچا ہو، تو اس کو روزے داروں کی حیت اختیار کرنی ہے تاکہ روزوں کی تعظیم ہو جائے۔ آتے ہی کھانے میں جھپٹ نہیں پڑنا ہے بلکہ روزوں کی حیت اختیار کرنا ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی ایسا ہے جس کو قتل کرنے کی دھمکی دی گئی ہو کہ تجھے روزہ نہیں رکھنا ہے، تجھے روزہ توڑ دینا ہے، تو یہ انسان مجبور ہے، اس کو روزہ توڑ دینا جائز ہے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ بعد میں اس دن کی قضا کر لے۔ اسی طرح کوئی آدمی ہے جس کو بیماری یا بھوک پیاس کا اتنا غلبہ ہو جائے اور کسی مسلمان دیندار ماہر ڈاکٹر کے نزدیک جان جانے کا خطرہ لاحق ہو تو روزہ توڑ دینا جائز ہے، بلکہ واجب ہے، اور اس کے لیے بھی لازم ہے کہ پھر اس کی قضا کر لے۔ یعنی کوئی بیمار تھا، اتنا بیمار تھا کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ تجھے روزہ توڑنا ہی ضروری ہے، تجھے دوائی کھانی ہے یا فلانی غذا کھانی ہے تو تجھے اس سے افاقہ ہوگا، تو لہٰذا ایسے بیمار کے لیے جس کو کوئی ماہر طبیب، ماہر ڈاکٹر روزہ توڑنے کو کہے، تو ایسے بیمار کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے۔ لیکن عام کبھی کبھار تھوڑا سا معمولی بخار ہوتا ہے، معمولی سی درد ہوتا ہے،
تو ایسے چھوٹے موٹے درد سے اپنے روزوں کو ضائع نہیں کرنا چاہے، بلکہ اپنا روزہ پورا کر لینا چاہے۔ اسی طرح کسی انسان کو اتنی بھوک ہے، اندیشہ ہے مر جائے گا، ایسے انسان کے لیے بھی روزہ توڑنا جائز ہے۔ اور اسی طرح عورت کے لیے حیض کے ایام میں روزے نہ رکھنا جائز ہے، اس کے لیے شرعاً اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ اور پیدائش کے بعد، بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے نفاس کے ایام، خون نفاس، اس کے بھی کچھ ایام ہوتے ہیں، تو ان ایام کے دوران بھی عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ ایسے عورتوں کے لیے روزہ ان حالات میں روزہ رکھنا ناجائز ہوتا ہے، لہذا ان ایام میں وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کرے۔ اصل بات یہ ہے کہ بیمار، مسافر، حیض و نفاس والی عورتیں جو عذر ہیں، یعنی جن کے لیے رمضان میں روزہ نہ رکھنا اور کھانا پینا جائز ہے، ان کو بھی لازم یہ ہے کہ وہ رمضان کا احترام کرے، سب کے سامنے کھاتے پیتے نہ پھرے، بلکہ کھانا ہو تو کچھ خفیہ طور پر کھائے، تاکہ روزوں کا بھی احترام ہو، روزے داروں کا بھی احترام ہو۔ سب کے سامنے کھاتے پیتے پھرنا یہ جو ہے غیرت کے خلاف ہے، اور روزوں کی بے ادبی اور روزے داروں کی بے ادبی ہوتی ہے۔ لہٰذا جو بھی عذر والے حضرات ہوں، چاہے مسافر ہو، بیمار ہو، یا ہماری مائیں بہنیں ہوں جو مذکورہ عذروں میں ہو، تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ یقیناً شرعی حکم ہے انہیں روزہ نہ رکھنا، لیکن جب کھائیں تو کچھ خفیہ طور پر کھائیں، جہاں سے کسی روزے دار کو نہ کوئی تکلیف پہنچے اور نہ جو ہے روزوں کی بے حرمتی ہو جائے۔ اگر مسافر سفر سے لوٹنے کے بعد یا مریض تندرست ہونے کے بعد اتنا وقت نہ پائے جس میں قضا شدہ روزے ادا کرے، تو قضا اس کے ذمہ سے لازم نہیں ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی مسافر ہے، سفر سے لوٹتے ہی رات کو انتقال ہو گیا، کوئی بیمار تھا تو بیماری سے ابھی تو پورا افاقہ نہیں ہوا تھا، اسی حالت میں انتقال ہو گیا، تو اب بیماری کی حالت میں جو روزے ٹوٹے ہیں، سفر کی حالت میں جو روزے چھوڑے ہیں، تو ان کی قضا اس کے اوپر لازم نہیں ہوگی، کیونکہ بیماری کے بعد اللہ پاک نے اسے صحت ہی نہیں دی۔ جن صحت کے ایام میں وہ جو ہے اپنے روزے مکمل کرتا، لہذا ایسے بندوں کے لیے روزہ جو ہے روزے کی قضا ان کے اوپر لازم نہیں ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔